چھپا لیتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 90% ہم میں سے وہ لوگ ہیں، یا اس سے بھی شاید زیادہ تعداد ہوگی، 95% تک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد باقی 9.9% وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو شاید تھوڑا یا زیادہ تربیت کی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو حضور شیخ الاسلام تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو کچھ فرماتے ہیں، بہت کم پرسنٹیج وہ ہے جو شاید وہ تربیت کا اطلاق اپنے اوپر کرتے ہوں۔ ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور ایسی عظیم المرتبت ہستیاں جو اپنے وقت کے اختاب بھی ہوں، جو اپنے وقت کے غوث بھی ہوں، جو وقت کے مجدد بھی ہوں، اور جہاں وہ بیٹھے خدا کی عزت کی قسم انوار کی بارش ہوتی ہو، ایسی ہستیوں کو، ان کی زندگیوں کو ہم صرف حصول برکت میں ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری توجہ رہتی ہے کہ ان بڑی ہستیوں سے ہماری دنیاوی حاجت پوری ہو جائے۔ ارے جس کام کے لیے خدا نے ان کو یہاں پر اتارا ہے، بھیجا ہے، خدا را اس میں سے فیض حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، اپنی دنیا سنوارو، اپنی آخرت سنوارو، اپنا دین سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو۔ اور شاید 0.01% یا اس سے کم بھی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور شیخ الاسلام کی اس نگاہ تصوف، نگاہ ولایت اور نگاہ توجہ اور اس توجہ کا مرکز بنتے ہیں، اور ان کا حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں روحانی ارتقاء کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ حقیقتاً جن کی روحانی کایا پلٹ گئی ہو، جو حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں رہ کر خدا کے معارف کے امین بن سکے ہوں، مشاہدات کر چکے ہوں، اپنا روحانی ارتقاء خدا کی ہیبت اور خشیت میں سفر طے کرتے ہوں، بہت کم لوگ ہیں، انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، اور ہم اور آپ کو ان کی خبر نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، تو ان ہستیوں کا یا ان کی محفل سجانے کا یا ان کا تذکرہ کرنے کا فائدہ تب ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے ہم میں ہیں وہ حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ظاہری پردہ کر لیں۔ ایک بات طے ہے، اور ایک قانون کی بات عرض کرتا چلوں، ہزاروں لاکھوں مزارات پاکستان میں ہے، ہزاروں افراد کا جم غفیر مزارات پر رہتا ہے، مگر پاکستان کے اخلاق پھر ویسے ہیں، ان میں دینداری نظر نہیں آتی، مزارات پر بیٹھنے والوں میں کوئی ترغیب دین نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اگلے راز کی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ 3 دروازے فیض کے، پہلا دروازہ برکات کا، دوسرا دروازہ تربیت کا، تیسرا دروازہ اس روحانی توجہ کا، یہ 3 دروازے ایک زندہ ولی اللہ کی ذات میں کھلتے ہیں۔ جب وہ ظاہری پردہ فرما جائے تو پھر عوام الناس کے لیے فقط ایک دروازہ برکت کا اس کے مزار کے لیے کھلتا ہے، باقی 2 دروازے ایک زندہ ولی کی صحبت میں ملا کرتے ہیں۔ مزارات بھی فیض دیتے ہیں پر عوام الناس کو نہیں دیا کرتے، وہ خواص کو دیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ عرض کر دیتا، جب کوئی مرید یا کوئی سالک کسی ولی سے فیض پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اس کی توجہ پاتا ہے، تو سالک کا اس مرید اور شیخ دونوں کا ایک عالم میں ہونا ضروری ہے۔ مرید اور شیخ دونوں ایک عالم میں ہوں گے، عوام الناس کا قانون ہے، تو وہ فیض حاصل کر سکتا ہے، تربیت پا سکتا ہے۔
اور وہ توجہ اور روحانی ارتقاء کا سفر طے کروایا جا سکتا ہے جب شیخ اگر عالم بدل لے تو ہم جیسے ناقص لوگ، فاسق و فاجر لوگ، ہماری تو نگاہ اتنی کمزور ہے کہ ایک مسافت سے آگے تو دیکھ نہیں سکتے. ہماری کیا مجال کہ اس عالم میں رہ کر وہ ہستی جو اس عالم میں جا چکی ہو اس میں جھانک کر اس سے کچھ حاصل کر سکے. ہم لوگ تو اس عالم میں موجود ہستی سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اس عالم میں گئی ہوئی ہستی سے کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ جو اس عالم میں، کیونکہ ان کے لیے عالم کی قید ختم ہو جاتی ہے، وہ چاہے رہتے اس عالم میں ہوں، اس عالم میں گئی ہوئی شخصیات سے بھی اکتساب فیض کر لیتے ہیں. تو حاضرین گرامی، جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں تربیت کا فیض پا لیں اور وہ روحانی سفر اپنا شروع کر لیں کہ جو کسی بھی بندہ مومن کے لیے اصل مقصود حیات ہونا چاہیے. کوئی شخص چاہے کہ وہ زندگی کی انتہا کو پہنچے، زندگی کی انتہا دیکھ لے، زندگی کی حد کو دیکھ لے، تو جینے کی، یہاں پر زندہ رہنے کی، دنیا کی انتہا، دنیا کی حد فقط یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے حق کا دیدار ہو جائے، اسے حق کی خبر ہو جائے، اس پر راز کھل جائے، اس کو مشاہدہ ہو جائے. یہی اس دنیا کی انتہا ہے، یہی اس دنیا کی انتہا ہے. نہ تو عہدے انتہا ہے، نہ تو انتہا ہے، نہ دولت انتہا ہے، نہ گھر بار انتہا ہے. حق اور انتہا ہے تو وہ خدا کی معرفت ہے، وہ مصطفیٰ کی معرفت ہے. اور اگر کوئی اس حد کو چھونا چاہتا ہے تو خدا نے ایک عظیم موقع عطا کیا ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کی سنگتوں کو اپنا لو. شہرتیں بھی دنیا میں ملتی ہے، پاؤں کی ٹھوکر ہے، دولت بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے، کاروبار بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے، عہدے بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے، سیاست بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے، غرض ہر شے پاؤں کی ٹھوکر ہے. کسی نے ساتھ نہیں جانا. کچھ جائے گا تو خدا کی معرفت ساتھ جائے گی، مصطفیٰ کی معرفت ساتھ جائے گی، اولیاء اللہ کی سنگتیں اور صحبتیں ساتھ جائیں گی. ایک جلیل القدر ولی اللہ کو خواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا مجھ سے بہت کچھ مانگتی ہے. اس کی تشریح ایسے کرتا کہ کوئی مجھ سے گھر مانگتا ہے، کوئی مجھ سے کاروبار مانگتا ہے، کوئی مجھ سے مال اسباب مانگتا ہے، کوئی مجھ سے دنیا مانگتا ہے، کوئی مجھ سے عہدے مانگتا ہے، کوئی مجھ سے وزارتیں مانگتا ہے، کوئی مجھ سے حکمرانیاں مانگتا ہے، کوئی مجھ سے تاجداری مانگتا ہے، کوئی مجھ سے ولایت میں عہدے مانگتا ہے، کوئی مجھ سے ابدالیت مانگتا ہے، کوئی مجھ سے قطبیت مانگتا ہے، کوئی مجھ سے غوثیت مانگتا ہے، کوئی مجھ سے دم میں طاقت مانگتا ہے، کوئی مجھ سے مال اسباب مانگتا ہے. پر بایزید بستامی ایک ایسا شخص ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے کو مانگتا ہے. اس لیے میں نے اسے یہ مقام دے رکھا ہے. نہ مجھ سے جنتیں مانگتا ہے، نہ مجھ سے دنیا کی آسانیاں مانگتا ہے، مجھ سے مجھے کو مانگتا ہے. حاضرین گرامی، میں آسٹریلیا میں تھا. ایک سکھ بڑا تھا گردوارے کا، تو وہ بڑا دکھی انداز میں مجھ سے یہ پوچھنے لگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ رب کے آگے متھا ٹیکتے ہیں، پر رب صرف گرو نانک کو کیوں ملا؟ میں نے پوچھا، یہی بات میں نے عرض کی کہ دنیا ساری رب کے آگے متھا ٹیکتی ہے دنیا کے لیے. خدا سے مخلوق کو مانگتی رہتی ہے، کوئی خالق سے خالق کو نہیں مانگتا. وہ ہستیاں کوئی بایزید بستامی ہو گئے، کوئی حبیب اجمی ہو گئے، کوئی غوث الاعظم ہو گئے،
کوئی خواجہ اجمیر ہو گئے، کوئی بابا فرید ہو گئے، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے، کوئی طاہر علاء الدین ہو گئے، اور کوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہو گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خالق سے مخلوق کو نہیں مانگا، خالق سے خالق کو مانگا ہے. ہم نے اسی رستے پر چلنا ہے. ہماری منزل وہی رستہ ہونی چاہیے کہ خدا سے مخلوق کو نہ مانگا کریں، خدا سے خود اسی کو مانگا کریں. یہی راز ہے زندگی کا. تو وہ جو 3 فیض کی اقسام عرض کی کہ برکت والے تعلق سے جتنی جلدی ہو سکے آگے بڑھ کر تربیت کی کیٹیگری میں آ جائیں. وہی تربیت اس 0.01% کی کیٹیگری میں لے جائے گی جہاں ہم حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں اپنی زندگی کا روحانی سفر شروع کر سکتے، وہ ارتقاء کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ نفس کو بدلنے کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی لغزشوں سے نجات کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی برائیوں سے نجات کا سفر شروع کر سکتے ہیں. وہ جو ہر لمحہ ہمارے ذہن و خیال پر، ہمارے دل پر ہر لمحہ جو دنیا چھائی رہتی ہے، اس بادل کو چھٹانا ہے. اس بادل کے پیچھے پھر حق کا نور ہے جو نظر آ سکتا ہے اگر دنیا کے سیاہ بادل ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جائیں. وہ سفر جنہوں نے کیا وہ انسان تھے، خدا کے بندے تھے. آپ بھی انسان ہیں. صحبتیں ملیں، ان کو ملیں تو آپ کو بھی ملی ہے، اور عظیم صحبت ملی ہے. پھر ہم کچھ نہ پا سکیں تو کتنی بدبختی ہے. ہماری زندگیاں نہ بدل سکیں تو کتنی بدبختی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو کہ جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو کہ جتنا تم نے وہاں رہنا ہے، خدا کے لیے اتنا کرو کہ جتنی تمہیں اس کی حاجت ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کرو کہ جتنی برداشت کرنے کی تمہارے جسم میں سخت ہے. ہمارا ہر کام نرالا ہے، خدا کی ہر حال میں حاجت ہے.